جی السلام علیکم، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، اور امید ہے کہ رمضان سب کا صحیح گزر رہا ہوگا، اور سب اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹ رہے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سمیٹنے کی توفیق بھی دے۔ تو سال میں ایک مہینہ آتا ہے، اور آپ یقین کریں اس کی برکتیں رحمتیں بندہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے کہ ایک تو ٹائم میں بڑی برکت ہو جاتی ہے، اور باقی بندہ ایک اپنی لائف کو ایک چیز میں ڈال دیتا ہے، اور ایک مقصد کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ اور دوسرا کہ برکتیں یہ کہ آپ شام کو دیکھیں وہ چیزیں دسترخوان میں میسر ہوتی ہے کہ آپ یقین کریں کہ 11 مہینے میں وہ بندے کو دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوتی، کھانا تو پھر بھی دور کی بات ہے۔ تو لیکن رمضان کی برکت کی وجہ سے وہ شام کو وہ ہر چیز آپ کو دسترخوان میں ملے گی۔ اور جو مجھے سب سے بڑی اچھی بات لگتی ہے، رحمت و برکت تو بے شمار ہے اللہ تعالیٰ کی رمضان میں، لیکن جو مجھے سب سے اچھی چیز وہ لگتی ہے جب شام کو افطاری کے ٹائم سب مل کے ایک ہی دسترخوان پہ افطاری کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں۔ وہ جو سین ہے وہ میں پورے 11 مہینے میں کہیں بھی نصیب نہیں ہوتا۔ وہ بہت کم ہی ہوتے ہیں جہاں پہ لوگ رات کا یا جو بھی کھانا وہ کھاتے ہیں اکٹھے نیچے یا کوئی چیز بچھا کے پوری فیملی ایک ساتھ کھانا کھاتی ہے۔ یہ تو بہت کم ہی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہے، بالکل بھی ہے، ابھی بھی ایسی فیملیز ہیں جو کھانا بالکل ایک ساتھ اکٹھے کھاتے ہیں، لیکن زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ کوئی کمرے میں کھا رہا ہوتا ہے، کوئی کچن میں، کوئی کہاں تو کوئی کہاں، یا کوئی جب پہلے کھا لیتا ہے، کوئی لیٹ کھا لیتا ہے، تو کوئی روٹین نہیں ہوتی۔ تو لیکن رمضان میں یہ چیز ہے کہ افطاری کے وقت سارے گھر والے ایک ہی دسترخوان میں بیٹھے ہوتے، افطاری کر رہے ہوتے، کھانا کھا رہے ہوتے۔ تو یہ چیز مجھے سب سے بیسٹ لگتی ہے۔ اور آپ لوگ بھی آپ لوگوں کو کیا چیز سب سے اچھی لگتی ہے؟ تو آپ ضرور بتائیے، اگر بتانا مناسب سمجھتے ہیں تو۔ اللہ تعالیٰ میں پھر دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی باتوں کو قبول منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں مزید رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق دے۔ یہ موسم بھی آپ خود دیکھ لیں، اوپر بادل گھوم رہے ہیں۔ کل میں نے صبح سحری کے بعد لاہور کے لیے نکلنا ہے تو ایسے نہ ہو، پچھلی دفعہ بھی جب میں جا رہا تھا منڈے والے دن تو ہلکی پھلکی بارش ہو رہی تھی، اور میں بالکل کپڑے، پینٹ شرٹ، بوٹ شوٹ سب لش پش ہو گئے تھے مٹی سے، کیچڑ سے۔ تو کل کا بھی ویسے بتایا کہ بارشیں ہونی ابھی، تو ایسا نہ ہو کہ کل صبح پھر جاتے ہوئے بارش مجھے راستے میں گیلے، پھر وہ ساری وہ شوشا خراب ہو جاتی ہے۔ یہ تو میں بتانا چاہ رہا تھا، یہ ہمارے گاؤں کا قبرستان ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ قبرستان کے کچھ سال پہلے، چند سال پہلے اتنے برے حالات ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا۔ اور اتنی جڑی بوٹیاں، پتہ نہیں عجیب و غریب بے مقصد جو درخت بیچ میں اگاتے ہیں، تو وہ بہت زیادہ تھے، جس کی وجہ سے قبروں کے لیے جگہ کم پڑ گئی تھی، وہ جڑی بوٹیوں کی وجہ سے، وہ درختوں کی وجہ سے۔ تو بڑا رولا ڈلا ہوا تھا تو انہوں نے کہ قبرستان ہے پورے گاؤں کا مشترکہ ہے۔ ہمارے والا تو ویسے اس روڈ کے اوپر ہی اس سائڈ پہ ہے، یہ گاؤں کا جو مین گاؤں کا قبرستان ہے ہمارا اس سائڈ پہ ہے۔ تو لوگ بڑے اس کے لیے پریشان تھے کہ یار قبرستان میں جگہ کم پڑ رہی ہے، اور تو اس لیے انہوں نے بڑا چندہ بھی اکٹھا کیا تاکہ ہم اس کے لیے ایک نئی جگہ خرید لیں، کچھ ایکڑ وغیرہ، کیونکہ یہ تو ضروری ہے، اس کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے۔ لیکن پھر کسی نے، اللہ تعالیٰ جس نے بھی مشورہ دیا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر دے، انہوں نے پھر کہا کہ یار پہلے ہم اس کی صفائی تو کروا لیں کہ شاید کوئی جگہ اس کے لیے بن جائے۔ ویسے جگہ لی ہے، اب اللہ معاف فرمائے، پتہ نہیں اس سائڈ پہ ہے یا اس سائڈ پہ، قبرستان کے لیے انہوں نے جگہ لی ہوئی ہے۔ تو وہ اب انہوں نے یہ کیا کہ ایک بندے کو انہوں نے رکھا اسپیشل قبرستان کے لیے۔ تو قبرستان کی انہوں نے صفائی، صحیح طرح صفائی کروائی، اور اکثر درمیان میں کافی سارے انہوں نے نلکے بھی لگا دیے، ورنہ پہلے ایک ہی نلکا لگا ہوتا تھا۔ تو اگر یہاں پہ کسی کی قبر ہے تو وہ پانی لینے کے لیے وہ جا رہا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ یہ سامنے بھی ہے نلکا، ادھر بھی کافی سارے نلکے لگے ہوئے ہیں۔ تو اب یہ آپ خود دیکھ لیں قبرستان کی حالت بالکل صاف ہو چکا ہے۔ وہ بابا جی وہاں ابھی بھی لگے ہوئے ہیں، اسپیشل انہوں نے یہاں پہ رکھا ہوا، بالکل اس کو صاف ستھرا لش پش رکھتے ہیں، تو وہ کافی ساری جگہ بن گئی ہے۔ تو یہ فائدہ ہو گیا۔ اور دوسری بات، اکثر قبرستان میں یہ ہوتا ہے نا کہ لوگ، ایک مشترکہ قبرستان ہے، اگر آپ اس میں اپنے لیے جگہ مختص کر دیں کہ یہ کچھ باؤنڈری لگا لے کہ یہاں پہ صرف میری فیملی کے ہی ممبر دفن ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا، تو یہ بالکل 100% غلط بات ہے۔ ایک مشترکہ قبرستان ہے، جہاں بھی جگہ ملے وہاں پہ میت کو دفنانا چاہیے۔ کام اس کا وہی چیز آنی ہے،
اعمال کہ جو انہوں نے کیا ہوگا وہی کام آنے، باقی جگہ مختص کرنے سے کسی کو جنت نہیں ملتی، تو اس چیز کے بھی گریز کریں۔ لیکن میں نے اس چیز کو یہاں پہ دیکھا اور بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے قبرستان میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جہاں پہ لوگوں نے کوئی اپنے لیے جگہ مختص کی ہو، یا کوئی وڈیرا ہو، یا کوئی پیسوں والا جس نے کہا کہ یہاں پہ صرف ہمارے ہی دفن ہوں گے۔ تو شکر الحمدللہ جہاں بھی جس کو بھی جگہ ملتی ہے وہاں پہ یہاں دفنا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دن کے لیے تیاری کرنے کی توفیق دے، کیونکہ آنا تو ہے ہی ہر بندے نے۔ اور دوسری جو سب سے اچھی بات کہ یہاں پہ جب کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو آپ یقین کریں، شہروں کا تو مجھے نہیں پتہ، یہاں پہ ان کی یار دوست یا محلے والے وہ آ کے قبر کی کھدائی وغیرہ بھی کر لیتے ہیں، قبر اچھی طرح بنا بھی لیتے ہیں، اور جو جن کی ڈیتھ وغیرہ ہوئی ہوتی ہے یعنی ان کے گھر والوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ قبر یہاں پہ ان کے لیے ریڈی ہو چکی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ یعنی مطلب یہ ہے نا کہ لوگوں ایک دوسرے کا احساس ہے، اگر کسی کی گھر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے کسی بندے کی، تو ان کے جتنے بھی یار دوست وغیرہ ہو یا محلے والے ہوں جان پہچان والے، وہ آ کے یہاں پہ خود ہی آ کے قبر تیار کر کے وہ ہر چیز ریڈی کر لیتے ہیں۔ تو یہ بھی بڑی اچھی چیز ہے۔ اور دوسری جو اینڈ پہ میں ایک چیز بتانا چاہوں گا، قبرستان کے لیے میں اس لیے کیمرہ نہیں موڑ رہا ہوں کیونکہ لوگوں نے تختیاں لگائی ہوتی ہے، تو وہ ایک پرائیویسی ہوتی ہے، وہ پھر میں کہتا ہوں کہ بالکل یہ چیز نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات ویسے قبرستان کا مہینے میں ایک دفعہ ضرور چکر لگائیں، مہینے میں ایک دفعہ تو میں کہتا ہوں اپنے اوپر بالکل لازم کر لیں کہ میں نے مہینے میں ایک دفعہ ضرور قبرستان کا چکر لگانا ہے۔ اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے، لیکن میں بھی کوشش کرتا ہوں جب بھی اس سائڈ پہ آتا ہوں، اس والی سائڈ پہ، تو میں قبرستان کی نیت سے آتا ہوں اور پھر یہاں سے پھر میں آگے کی طرف نکل جاتا ہوں۔ کوشش کریں ضرور لگائیں چکر۔ بعض اوقات موسمی حالات کی وجہ سے، بارشوں کی وجہ سے قبر کہیں سے پھٹ جاتی ہے، کھل جاتی ہے، تو ہمارا بالکل 100% حق بنتا ہے کہ اس کو ہم اس پہ مٹی ڈالیں، اس کو کور کریں۔ اور دوسری فاتحہ خوانی کرنے کے لیے بھی آئے، کیونکہ وہ ہمارے پیارے جنہوں نے اپنی خوشیاں اپنی سب کچھ قربان کیا ہوتا ہے ہمارے لیے، اور وہ آج یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے فاتحہ خوانی کے لیے ضرور آئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم، اللہ بڑا کریم ذات ہے کہ اگر بندہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ لے، اللہ تعالیٰ کسی کی بھی بخشش فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ تو بہانے ڈھونڈتا ہے کہ انسان میرے طرف آئے، مجھ سے معافی مانگے تو میں اس کو بے شمار نعمتیں دوں، لیکن انسان ہم خود ہی غافل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سے دور بھاگتے جا رہے ہیں۔ اس لیے تو ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے ہم دور بھاگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جتنا بھی ہم اللہ تعالیٰ کے قریب آئیں گے، ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی، ہماری موت بھی اچھی ہوگی، ہماری آخرت بھی، ہماری قبر بھی، سب کچھ اچھی ہوگی۔ تو یہ قبرستان کی میں اس ویسے بھی ایک پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ضرور قبرستان کا ایک دفعہ چکر لگائیں، ہفتے میں ایک دفعہ، اگر ہفتے میں ایک دفعہ نہیں لگتا تو مہینے میں ایک دفعہ ضرور چکر لگائیں۔ بارشوں کی وجہ سے یہاں پہ اکثر قبریں پھٹی ہوتی ہے، اور یہاں پہ قبرستان میں اب دکھا نہیں سکتا کیونکہ پرائیویسی ہوتی ہے، لوگوں نے پھٹی وغیرہ لگائی ہوتی ہے، تختی وغیرہ لگائی ہوتی ہے، تو ایسے کسی کی میں مناسب نہیں سمجھتا۔ ایسی قبریں ہیں جو بالکل فلیٹ ہو چکی ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کس کی قبر ہے، نہ جن کی ہوتی ہے ان کو بھی نہیں پتہ تھا کہ ہمارے یہاں پہ دفن تھے بڑے، تو ان کی قبریں کہاں ہیں۔ تو یہ چیز بھی غلط ہے، ضرور چکر لگائیں۔ آج اگر ہم یہاں پہ ان کی قبروں کے لیے آئیں گے فاتحہ خوانی کے لیے، تو کل ہماری اولاد بھی، ہمارے پوتے بیٹے بھی آئیں گے ہمیں فاتحہ خوانی کے لیے اور ہماری قبر کی دیکھ بھال کے لیے۔ تو یہ ایک چھوٹی چیز تھی، ضرور اس کی کوشش کیا کریں۔ باقی مجھے بھی دعاؤں میں یاد کریں، اپنے لیے بھی دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو جتنا سمیٹ سکتے ہیں ہم سمیٹ لیں، کیونکہ زندگی ایک بار ملتی ہے اور ختم ہونے میں کوئی ایک سیکنڈ میں نہیں لگتا، اور کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ آج ہم یہاں پہ چل رہے ہیں، ایک اگلے منٹ ہم کہاں پہ ہوں گے، اگلے دن کہاں ہوں گے۔ تو زندگی بڑی مختصر ہے، پیار سے محبت سے گزارے، خوشی سے گزارے۔ تو ابھی ٹائم کافی ہو گیا ہے، افطاری کا بھی ٹائم بالکل سر پہ، اگر میں ابھی گھر نکلتا ہوں تو شاید مجھے راستے میں اذان ہو جائے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اور دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔